اس کے بعد روایت ہے، ایک لمبی سی حدیث ہے، حملہ بنت جہش رضی اللہ عنہ کہتی ہے، میں لفظ نہیں پڑھوں گا تاکہ میں پورے باب سے گزر لوں جلدی، کہ میں ایسی عورت تھی کہ مجھ کو بہت زیادہ اور بہت شدید، بہت زیادہ کا مطلب کہ زیادہ دنوں تک، اور شدید مانے کمیت مقدار میں، بہت زیادہ مقدار میں اور بہت دن تک مجھ کو خون آتا تھا۔ تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فتویٰ لینے کے لیے آئی، سمجھا کہ تو معلوم ہوا کہ دین کے معاملے میں حیا اور شرم نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اگر مسئلہ آپ طہارت کا نہیں سمجھیں گے تو نماز تو ایسی چھوٹتی رہے گی عورتوں کی، سمجھا کہ نہیں؟ تو کب نماز شروع کرنا ہے کب نہیں کرنا ہے، عورتیں آ کر کے مسئلہ پوچھ رہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ شیطان کا کھچڑ ہے، شیطان نے لات مار دیا، رحم میں شیطان نے لات مار دیا۔ انما ہی رکضۃ من الشیطان، رکضہ کہتے ہیں پیر سے ایڑ سے مارنا، ارکض برجلے کا قرآن میں ہے کہ پیر سے ایڑ مارو چشمہ نکلے گا۔ اسی میں حضرت ایوب کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ غسل کرو، پورا جسم جو سڑا ہوا ہے زخم سے صاف ستھرا ہو جائے گا۔ تو شیطان کو دیکھیے یہ مردود کتنا بدماش ہے کہ اندرونی طور پر ہمارے دل میں گھس کر کے چھپ کر کے داخل ہو کے وسوسہ دیتا ہے، گناہ پر آمادہ کرتا ہے، یہ تو شرارت کرتا ہی ہے، جسمانی طور پر بھی اذیت دیتا ہے، جا رہا ہے کسی کو پٹک دیس، سمجھا کہ نہیں؟ ہاں، کسی کو لات مار دیس، تو اس طریقے سے کہا کہ رحم میں لات مارے ہوا ہے شیطان۔ میڈیکل سائنس تو ظاہر ہے کہ یہ اس بات کو نہیں مانے گی، میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ صاحب رحم میں بچے دانی کے اندر ورم کر گیا ہے، رحم میں بچے دانی ورم کر جاتی ہے، یا بچے دانی کا جو اوپری حصہ ہوتا ہے اس میں ورم ہوتا ہے یا زخم ہوتا ہے، یا بچے دانی کے اندر زخم ہے جس کی وجہ سے خون کا بہاؤ ہے، بہرحال اس کا ٹریٹمنٹ ہے، وہ آپ ٹریٹمنٹ کیجیے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ شاید اسی شیطان کے لات مارنے کی وجہ سے ورم اور گھاؤ ہو جاتا ہو۔ چلیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کے معاملے میں وہی بولتے ہیں جو اللہ بلاتا ہے، تو آپ کی میڈیکل سائنس کی جو تحقیق ہے ہم اس کا انکار نہیں کر رہے ہیں، وہ اپنی جگہ ہوگی، لیکن وہ بیماری کیوں پیدا ہوتی ہوگی؟ شیطان کے لات مارنے کی وجہ سے، سمجھا کہ نہیں؟ خیر، تو آپ نے مثال کے طور پر کہا فتحیزی، تم حیض میں رہو 6 دن یا 7 دن۔ یہ کس طرح کی عورت کو ہم کہیں گے؟ کہ جس عورت کی عادت نہ ہو کہ 1 to 5 حیض میں آتا ہے۔ اب پہلے سمجھا کہ نہیں گفتگو کو؟ جس کی عادت ہے ہر مہینے، یہ نئی عورت فرسٹ اٹیمپٹ نہیں ہے اس کا، ہاں 6 مہینہ سال بھر 2 سال سے حیضہ ہوتی رہی ہے، اس کی عادت ہے کہ 15 تاریخ سے لے کر کے 22 تاریخ تک اس کا حیض آتا ہے، سمجھا کہ؟ تو اپنی عادت کے ایام میں رکی رہے گی، یا اگر وہ عادت نہیں ہے تو خون کے رنگ سے تمیز کرے گی، اور یہ بھی اگر نہیں ہے تو کیا کہا تھا تیسری شکل، کہ عام طریقے سے گھر کی عورتوں کو دیکھے کہ حیضہ کتنے دن ہوا کرتی ہیں، تو اس طریقے سے تو یہی وہ کیفیت ہے جو یہاں بتا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تو 6 دن یا 7 دن حیض میں گزار، یعنی اگر یہ تمہاری عادت ہے تو اپنے آپ کو 6 دن یا 7 دن حیضہ سمجھا گیا، یا اگر عادت نہیں ہے تو خون کے رنگ سے تمیز کر، اگر وہ بھی نہیں کر سکتی ہے تو عام عورتوں کی جو عادت ہے حیض کے سلسلے میں وہ 6 دن اور 7 دن ہے، اپنے کو 6 دن اور 7 دن حیضہ شمار کر، اور اس کے بعد 23 دن یا 24 دن جو بچتا ہے اس میں تو خود کو پاک سمجھ اور نماز پڑھنی پڑے گی۔ کہہ رہے ہیں جب پاک ہو جاوے تو 6 دن اور 7 دن کے بعد تو غسل کر، جو غسل واجب ہوگا طہارت کا غسل ہوگا، اور اس کے بعد کہا جب صاف ہو جائے گی تو 24 دن یا 23 دن جو تمہارا بچے گا، سمجھا کہ نہیں، اس میں نماز پڑھ، روزہ رکھ، نماز پڑھ، فإن ذلک یجزئک، کہ کافی ہوگا تم کو۔ وکذلک فافعلی کما تحیض النساء، اور ایسے ہی کر جیسا کہ اور عورتیں کرتی ہیں جب ان کو بیماری کے خون آتے ہیں، یعنی جب عورتیں نفسہ ہوتی ہیں، نفاس یہ کیا کہتے ہیں استحاضہ والی ہوتی ہیں، تو ایسے ہی کرتی ہے۔ اب آپ دیکھیے فرماتے ہیں کہ اگر تو طاقت رکھے اس بات کو کہ ظہر کی نماز کو مؤخر کر دے اور عصر کو جلدی کر، یعنی اول وقت میں، سمجھا، تو ایسا ہی کر، اور دونوں نمازوں کے درمیان ایک غسل کر لیا کر، پھر اس کے بعد مغرب کو مؤخر کر اور عشاء کو اپنے وقت پر کر، یعنی جلدی کر، اول وقت میں کر، پھر دونوں کے درمیان جمع بین الصلاتین کر اور غسل کر۔ ففعلی وتقتصرین مع الصبح، اور صبح کی نماز کے ساتھ بھی غسل کر، وتصلین، اور نماز پڑھ۔ قال وهو اعجب الامرین الی، اور یہ بات زیادہ مجھ کو پسند ہے، سمجھا کہ نہیں؟ تو معلوم یہ ہوا کہ مستحاضہ عورت دو نمازوں کو ایک ساتھ پڑھے گی، اور
जब वह बैन सलातैन करेगी और एक गुस्ल करेगी, तो 3 गुस्ल हुआ। आगे रवायत है आयशा से कि उम्मे हबीबा बिनते जहश ने नबी साहब के पास शिकायत की इसी खून के बहाव की। कई औरतें थी नबी साहब के ज़माने में जो इस तरह की बीमारी में मुब्तला थी, तो आपने कहा कि बीमारी लगने से पहले जितना दिन तुम्हारा है तुमको रोकता था, यानी जो तुम्हारी आदत थी उतनी दिन तक रुकी रह, फिर गुस्ल कर। चुनांचे वो हर नमाज के लिए अब उसके बाद गुस्ल करती थी, समझा कि नहीं। तो अगर औरत चाहे तो हर नमाज के लिए गुस्ल करे, अगर चाहे तो 2 नमाज़ों को इकट्ठा करके पढ़े और गुस्ल करके पढ़े, वो बीमार वाली औरत जिसको बीमारी का खून चल रहा है। और तीसरी शक्ल ये है वफ़ी रवायत लिल बुखारी, अब बुखारी की एक रवायत है, व तवज़्ज़ई लिकुल्लि सलातिन, हर नमाज के लिए वज़ू ही करके काम चला लिया कर। ताबुझ में आया। खुलासा ये हुआ कि कोई भी औरत अगर हाइज़ा होती है तो देखेंगे कि बीमारी लगने से पहले और मुसलसल जो खून उसका जारी रहता है उससे पहले उसकी आदत क्या थी, समझा। आदत के हिसाब से वो अपने को हाइज़ा शुमार करे। कुछ आदत नहीं थी भाई, तो कहेंगे खून के रंग से पहचानो कि काला बदबूदार गाढ़ा खून है इसका, और उसके बाद जनरल जो खून होता है, जैसा खून हाथ काट करके जैसा खून निकलेगा वैसा खून अगर निकलता है तो ये पाकी है। अगर वो भी नहीं है तो ख़ानदान की औरतों के हिसाब से 6 दिन 7 दिन जो भी किसी का हैज़ रहता है उसमें वो रुकी रहे, उसके बाद गुस्ल करे, फिर उसके बाद वो तैयार हो जाए नमाज के लिए। बुझ में आया। अब जो नमाज पढ़ेगी तो उसकी 3 शक्ल आई, या तो हर नमाज को अपने वक्त पे पढ़े या गुस्ल करे, या 2 नमाज़ों को इकट्ठा पढ़े और गुस्ल करे, या हर नमाज को उसके टाइम पर पढ़े और गुस्ल करे, वज़ू करके काम चला ले, जिस्म को साफ़ करके वज़ू करके नमाज पढ़े। बात समझ में आ गई, एकदम मसला क्लियर। चलिए, तो बहुत ज़बरदस्त मसला आप लोगों ने समझ लिया। उसके बाद उम्मे अतिया अंसारिया रज़ी अल्लाह अन्हा नुसैबा की रवायत है, कहती हैं कि कुन्ना ला नउद्दुल कुदरत व सुफ़रत बाद तोड़ शैया, कहती हैं ये कि हम लोग मटियाले रंग को और जर्दी के रंग को, पीला रंग और मटियाला रंग, लाल रंग आ रहा है खून का, काला नहीं आ रहा है, ज़रा सा हल्का सा मटियाला आ रहा है, पाक होने के बाद कुछ शुमार नहीं करते थे। पाक होने के बाद कुछ शुमार नहीं करते थे। क्या मतलब? औरत जब हैज़ से पाक होती है तो उसकी अलामत है, समझा कि नहीं। जो औरत सेहतमंद होती है उसकी अलामत होती है कि कुछ चूना के जैसा सफ़ेद मादा उसके रहम से खारिज होता है, जो इस बात की अलामत होती है कि बच्चेदानी बिल्कुल साफ़ होगी, समझा। वो सफ़ेद चूने की तरह का पानी आने का मतलब ये है कि औरत बिल्कुल साफ़ होगी। हाँ, ये अलामत है। अब कुछ औरतों हैं को होता है बहुत कम कि वो इस मादे को तो नहीं देखती है लेकिन खून बंद हो जाता है, समझा कि नहीं। 12 घंटा 24 घंटा से उसको खून नहीं आ रहा है। तो अगर पाक हो गई, सफ़ेद मादा देख लिया उसने, गौर से देखिएगा, मसले को समझिएगा, और उसके बाद बयान हो करके, समझा कि नहीं, मछली के धोवन जैसा जो पानी होता है उस तरह का हल्का सा लाल और जर्द रंग का आया, फिर वो आवेगी पूछने के लिए कि जा, मैं तो कल पाक हो गई थी, सफ़ेद मादा आया था, तो हाँ, अब फिर आज देख रही हूँ कि कुछ कपड़े पर उसी तरह का लगा हुआ है, समझा कि नहीं। कैसा रंग है उसका? तो कहती है पीला रंग है, हल्का लाल है, हल्का मटियाला है, काला नहीं ना है, गाढ़ा नहीं ना है। कहना कहा नहीं, तुम पाक हो, चलो पाक हो, नमाज़ पढ़ती रहो, नहीं लाया। लेकिन उस सफ़ेद मादा के निकलने से पहले काला गाढ़ा ब्लड आ रहा था, और गाढ़ा ब्लड सुबह में रुक गया है, और उसके बाद से लेकर के शाम तक वो वही पीला और मटियाले रंग का, जर्द रंग का पानी हल्का फुल्का देख रही है, तो वो हैज़ में शुमार होगा जब तक के सफ़ेद मादा ना आ जाए। तो जब सफ़ेद मादा आ गया, पाक हो गई, तो पाकी के बाद ये उम्मीद ये करी है कि हम लोग पाक हो जाने के बाद जर्द रंग के और मटियाले रंग के खून को, हल्के लाल मछली के धोवन जैसे पानी को या ब्लड को हम लोग हैज़ में शुमार नहीं करते थे। इसका मतलब हुआ कि पाकी से पहले अगर इसी तरह का कलर आ रहा है आखिरी अय्याम में, तो वो हैज़ है, जब तक कि वो बिल्कुल क्योर ना हो जाए, सफाई ना हो जाए। वाह साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए लड़का समझ गया, ठीक। अब देखिए बुखारी की रवायत थी, मुस्लिम की रवायत देखिए। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि अन्नल यहूद कानू इज़ा हाज़तिल मरअतु फ़ीहिम लम युवाकिलूहा फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्नऊ कुल्ल शैइन इल्ला निकाह। हज़रत अनस कहते हैं कि यहूदियों के यहाँ जब औरतें हाइज़ा होती थी उनमें, तो इतने सफाई और सुथराई में ये इतने मुतशद्दिद थे यहूदी कि उस हाइज़ा औरत के साथ बैठ नहीं सकते थे, न उनके साथ खा सकते थे, न पी सकते थे, न एक घर में रह सकते, बिस्तर की बात तो दूर।
بلکہ گھر سے الگ ایک چھوٹا سا کمرہ بنا دیتے تھے، جھوپڑی ٹائپ کا چھوٹا سا، کہتے تھے اسی میں اپنا حیض کے ایام گزارو، اور جب پاک ہو جائے گی تو ایک دم نہا دھوا کر کے صاف ستھری ہو کر کے اچھا کپڑا پہن کر کے تب بستر پر آنا۔ سمجھنے بات ہے کہ اتنا تشدد تھا یہودیوں میں، صفائی کا اتنا خیال تھا۔ اور عیسائیوں کے یہاں یہ تھا کہ نہیں، حائضہ عورت کے پاس بھی ہے، استعمال کر رہے ہیں۔ ہاں، کرسچن کے یہاں بڑے گندے ہوتے تھے کرسچن، سمجھا کہ اگر پیشاب پخانہ لگا ہوا بھی ہے تو کوئی حرج نہیں، لگایا تو لگا، اتنے گندے ہوتے تھے۔ اسلام دونوں کے درمیان کا دین ہے، پاکی میں اتنا تشدد نہ کرو۔ یہودیوں کے یہاں ہوتا تھا کہ اگر کپڑے میں پیشاب پخانہ لگ گیا تو دھو کر کے نہیں صاف ہو سکتا تھا ان کے یہاں، اس کو کاٹ دیتے تھے، جہاں سے جو کپڑا میں اگر لگ گیا اس کو کاٹ ڈالتے تھے، کاٹ کر کے ہی وہ پاک سمجھا جاتا تھا، دھو کے نہیں ہوتا۔ اور عیسائیوں کے یہاں معاملہ یہ ہے کہ پیشاب پخانہ لگا ہوا پرواہ نہیں، ہمارے یہاں اللہ کا شکر ہے کہ اس کو دھو لو، پاک ہو گیا۔ آپ سمجھ لیں گے؟ تو حدیث میں ہے کہ حائضہ عورت کے ساتھ سب چیز کرو، پیارے نبی نے فرمایا، حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ نے کہا ہر چیز کرو الا النکاح، سوائے جماع کے، سوائے ہم بستری کے۔ خاص ملاقات جو میاں بیوی کی ہوتی ہے، جماع آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، فزیکل کانٹیکٹ جس کو کہتے ہیں، وہ آپ کا نہیں ہونا چاہیے بیوی سے، آپ یاد رکھیے، بہت صاف لفظوں میں کہتے ہیں۔ باقی رہا کہ اگر آپ کو اپنے نفس پر کنٹرول ہے تو اس کو آپ بغل میں لے کر کے سو سکتے ہیں، ایک چادر میں لپٹ سکتے ہیں، سمجھا کہ نہیں؟ کمر کے اوپر آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ایون زانو سے کھیل سکتے ہیں، جسم کے ہر جس حصے سے بھی آپ چاہیں اپنی بیوی سے لطف اندوز ہو، لیکن یاد رہے کہ جب تک حیض سے وہ پاک نہیں ہو جاتی ہے اس میں بیوی کا استعمال جماع کی شکل میں، ہم بستری کی شکل میں، مجامعت کی شکل میں حرام ہے۔ دیکھیے کہا اصنعوا کل شیء، نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر چیز کرو حائضہ سے سوائے وطی کے، سمجھا؟ وہ لوگ کچھ نہیں کرتے تھے، گھر سے نکال دیتے تھے یہودی، اور یہ کرتے تھے اس کے ساتھ صحبت۔ اسلام نے بیچ کی راہ لی، سمجھا کہ نہیں؟ کہا کہ نہیں، گھر سے مت نکالو، ساتھ کھاؤ، اس کے ہاتھ کا پکایا ہوا کھاؤ، ایک دسترخوان پر کھاؤ، ایک گھر رہو، ایک بستر پر رہو۔ آگے دیکھیے اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کہتی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنی فأعتذر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو حکم دیتے تھے حیض کی حالت میں تو میں ازار پہن لیتی تھی، پائجامہ یا لنگی پہن لیتی تھی، سمجھا کہ نہیں؟ اور لنگوٹ کس لیتی تھی، سمجھا کہ نہیں؟ کچھ رکھ کر کے، کپڑا وغیرہ، روئی اون وغیرہ رکھ کر کے، فیباشرونی، اور مجھ سے چمٹ کر کے آپ سو جاتے تھے، وانا حائض، درا حالے کہ میں حائضہ ہوتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، دیکھیے تو امت کی عورتوں کو سمجھانے کے لیے، آپ کو سمجھانے کے لیے کتنا اپنے پرائیویٹ لائف کو کیسے بتا رہی ہیں کہ آپ کو مسئلہ معلوم۔ کہتے تھے کہ نبی صاحب کہتے تھے کہ لنگوٹ کس لو مضبوطی کے ساتھ، سمجھا کہ اس کے بعد آؤ، اب بستر پر لپٹ کر کے سو جاتے تھے۔ لیکن وہ یہ کہتی تھی، اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی سے رمضان کی حالت میں، روزے کی حالت میں بھی بوسہ لیتے تھے، لپٹ چپٹ جاتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اماں عائشہ کہتی ہیں کہ مگر وہ اپنے نفس پر بہت کنٹرول کرنے والے انسان تھے، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی تھی۔ تم اپنے آپ کو سوچو، تم میں کا کون اپنے نفس پر اتنا کنٹرول کرے گا؟ تو اگر حائضہ عورت کے ساتھ اگر اس طریقے سے لپٹ چپٹ کے سونے میں، اگر حیض کی حالت میں واقع ہونے کا خطرہ ہے کہ آپ اسے جمع کر لیں گے، تو یا تو اس کا بستر الگ کر دیجیے یا پھر چادر الگ کر لیجیے کہ ہمیں الگ چادر میں، تم الگ چادر میں، سمجھا کہ نہیں؟ اور اگر کنٹرول ہے تو ٹھیک ہے، آپ اس کے جسم سے جس طرح سے چاہیے لطف اندوز ہوئیے، لیکن صرف وہ ایک عمل جو ہے مجامعت کرنے والا وہ حرام ہے، یہ پیش نظر رہنا چاہیے۔ اب بتائیے کتنا دونوں کے درمیان کا، یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان کا یہ مذہب ہوا کہ کتنی محبت کے ساتھ بیوی کے ساتھ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حائضہ عورت کو بھی کہہ رہے ہیں کہ لنگوٹ کس کے آ جا، تاکہ یہ نہ سمجھے کہ جب میں پاک رہتی ہوں تو سمجھیے کہ ہم کو سمٹ کر کے اب چادر میں لپیٹ کے بدل سے لگا کر کے سوتے ہیں، اور جب میں حائضہ ہو گئی تو اب اس لائق بھی نہیں سمجھا کہ بستر پر گھر پر رکھ کے گھر سے نکال باہر کیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، سمجھا کہ نہیں؟ کام کہتے تھے کرنے کے لیے، جی سرہانے میں سر گودی میں رکھ کر کے حائضہ عورت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے، جی، اور وہ سر دھوتی تھی اور کنگھی کرتی تھی۔ کبھی کبھی کہتے مسجد سے ایک طرح سے چٹائی دو تو عائشہ تو کہتی تھی کہ میں حائضہ ہوں، تو کہا کہ حیض جہاں ہے وہاں ہے کہ تمہارے ہاتھ میں حیض ہے، اٹھا کے تو سارا کام لیتے تھے اس طریقے سے، سمجھا کہ ایسی زندگی چلتی تھی۔ چلیے صاحب،